اے محترم سامعین، میں آپ کو ایک سچا واقعہ سنانے جا رہا ہوں۔ یہ کوئی کہانی یا قصہ نہیں، بلکہ یہ حقیقت رسول کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیان کردہ حدیث ہے۔ یہ روایت مسند احمد حدیث میں موجود ہے۔ ایک زمانے میں ایک بادشاہ تھا اور اس کے دربار میں ایک بوڑھا جادوگر رہتا تھا۔ جب وہ جادوگر بہت بوڑھا ہو گیا تو اس نے بادشاہ سے کہا، مجھے ایک ذہین لڑکا دیا جائے تاکہ میں اپنی باقی بچی ہوئی عمر میں اسے جادو سکھا دوں۔ بادشاہ نے ایک نہایت ذہین لڑکا منتخب کیا جو روزانہ جادو سیکھنے کے لیے اس جادوگر کے پاس جاتا تھا۔ راستے میں اسے ایک راہب، اللہ والا بندہ ملا کرتا تھا۔ لڑکا اس کے پاس بیٹھ کر اللہ اور ایمان کی باتیں سنتا اور اس کا دل ان باتوں کی طرف مائل ہوتا گیا۔ جب جادوگر کے پاس دیر سے پہنچتا تو وہ اسے مارتا۔ لڑکے نے یہ بات اللہ والے سے بیان کی۔ راہب نے کہا، جب تجھے جادوگر سے ڈر ہو تو کہہ دینا کہ گھر والوں نے روک لیا تھا، اور جب گھر والے پوچھے تو کہہ دینا کہ جادوگر نے روک لیا تھا۔ ایک دن راستے میں ایک بہت بڑا درندہ لوگوں کا راستہ روک کر کھڑا تھا۔ لڑکے نے دل میں کہا، آج میں جان لوں کہ اللہ کو جادوگر کا کام پسند ہے یا اللہ والے راہب کا۔ اس نے ایک پتھر اٹھایا اور دعا کی، اے اللہ، اگر تیرے نزدیک راہب حق پر ہے تو اس درندے کو میری اس کنکری سے ختم کر دے۔ پتھر پھینکا اور درندہ وہیں ختم ہو گیا۔ لوگ حیرت زدہ رہ گئے۔ لڑکا خوشی میں راہب کے پاس گیا، سارا واقعہ سنایا۔ راہب نے کہا، اے میرے بیٹے، اب تو مجھ سے بھی افضل ہو گیا، لیکن خبردار، اب تیرا امتحان شروع ہوگا۔ اگر آزمائش آئے تو میرا ذکر نہ کرنا۔ اب اللہ نے اس لڑکے کے ہاتھ میں شفا رکھ دی تھی۔ وہ پیدائشی اندھے، کوڑھی اور ہر بیماری والے کو اللہ کے حکم سے شفا دیتا تھا۔ بادشاہ کا ایک خاص ساتھی اندھا ہو گیا تھا۔ وہ تحفے لے کر لڑکے کے پاس آیا اور کہا، اگر تو مجھے شفا دے دے تو یہ سب تحفے تیرے ہیں۔ لڑکے نے جواب دیا، میں شفا نہیں دیتا، شفا تو صرف اللہ دیتا ہے۔ اگر تو اللہ پر ایمان لے آئے تو میں دعا کروں گا، اللہ تجھے شفا دے دے گا۔ وہ شخص ایمان لے آیا اور اللہ نے اسے بینائی عطا فرما دی۔ وہ پھر بادشاہ کے دربار میں بیٹھنے لگا۔ بادشاہ نے پوچھا، تجھے کس نے ٹھیک کیا؟ اس نے کہا، میرے اور تیرے رب اللہ نے۔ بادشاہ آگ بگولا ہو گیا اور اس نے اسے عذاب دینا شروع کیا، حتیٰ کہ اس سے لڑکے کا پتہ معلوم کر لیا۔ لڑکے کو بلایا گیا۔ بادشاہ نے کہا، اے لڑکے، کیا تیرا جادو اتنا بڑھ گیا ہے کہ تو اندھوں اور بیماروں کو ٹھیک کرنے لگا ہے؟ لڑکے نے کہا، میں کچھ نہیں کرتا، شفا تو اللہ دیتا ہے۔ بادشاہ نے سخت عذاب دیا، حتیٰ کہ اس نے راہب کا پتہ بھی بتا دیا۔ راہب کو لایا گیا۔ بادشاہ نے کہا، مذہب چھوڑ دے۔ راہب نے انکار کیا تو بادشاہ نے آری منگوائی اور راہب کا سر چیر کر 2 ٹکڑے کر دیے۔ پھر بادشاہ کے اس ساتھی کو لایا گیا جسے شفا ملی تھی۔ اسے بھی مذہب چھوڑنے کو کہا۔ اس نے بھی انکار کیا۔ اس کا بھی سر آری سے چیر کر 2 ٹکڑے کر دیا گیا۔ اب لڑکے کو لایا گیا۔ اسے بھی کہا گیا کہ ایمان چھوڑ دے، مگر لڑکے نے انکار کیا۔ بادشاہ نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اسے پہاڑ کی چوٹی پر لے جاؤ۔ اگر مذہب چھوڑ دے تو چھوڑ دینا، ورنہ نیچے پھینک دینا۔ وہ اسے لے گئے۔ لڑکے نے دل میں دعا کی، اے اللہ، جس طرح تو چاہے مجھے ان سے بچا لے۔ اچانک پہاڑ پر زلزلہ آیا، سب سپاہی نیچے گر کر ہلاک ہو گئے، اور لڑکا صحیح سلامت بادشاہ کے پاس واپس آ گیا۔ بادشاہ نے پوچھا، ساتھی کہاں گئے؟ لڑکے نے کہا، اللہ نے مجھے بچا لیا۔ پھر سپاہیوں کو حکم دیا کہ اسے کشتی میں لے جاؤ، سمندر کے درمیان لے جا کر پھینک دو۔ وہ لے گئے۔ لڑکے نے دعا کی، اے اللہ، جس طرح تو چاہے مجھے ان کے شر سے بچا لے۔ کشتی الٹ گئی، سب غرق ہو گئے، اور لڑکا واپس چلتا ہوا بادشاہ کے پاس آ گیا۔ بادشاہ حیران رہ گیا۔ لڑکے نے کہا، تم مجھے صرف ایک طریقے سے قتل کر سکتے ہو۔ لوگوں کو ایک میدان میں جمع کرو، مجھے سولی پر لٹکاؤ، اور میری اپنی ترکش سے ایک تیر نکال کر یہ کہو، اس اللہ کے نام سے جو اس لڑکے کا رب ہے۔ پھر تیر چلانا، تم مجھے قتل کر لوگے۔ بادشاہ نے لوگوں کو میدان میں جمع کیا، لڑکے کو سولی پر لٹکایا، تیر نکالا اور سب کے سامنے کہا، اس اللہ کے نام سے جو اس لڑکے کا رب ہے، اور تیر مار دیا۔ تیر اس لڑکے کی کنپٹی میں لگا۔ لڑکے نے ہاتھ زخم پر رکھا اور وہیں شہید ہو گیا۔ یہ منظر دیکھ کر پورا مجمع پکار اٹھا، ہم اس لڑکے کے رب پر ایمان لائے۔ بادشاہ گھبرا گیا اور اپنے دربار میں خنقیں کھودنے کا حکم دیا۔ ان خنقوں میں آگ روشن کی گئی اور اعلان کیا گیا، جو اپنے ایمان سے نہ پھرے اسے آگ میں پھینک دیا جائے گا۔
लोग जौक दर जौक ईमान पर साबित कदमी के साथ आग में डाले जा रहे थे। यहाँ तक कि एक औरत आई, इसकी गोद में एक बच्चा था। वो पल भर को रुकी तो उस मासूम बच्चे ने जबान खोली, ए माँ, डरना नहीं, सब्र करो, आप हक पर हैं। और वो औरत भी मुस्कराकर आग में कूद गई और ईमान पर जान दे दी। ये है वो अज़मत ईमान जिसको हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़बान मुबारक से बयान फरमाया। अल्लाह हमें भी ऐसा ईमान अता फरमाए जो सिर्फ ज़बान का ना हो बल्कि जान देने तक साबित कदम रहे। आमीन या रब्बुल आलमीन।